بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کی عرب ممالک کو ایک بہت بڑی دھمکی۔ امریکہ نے کل ہی عراق اور شام پر حملہ کیا تھا، جس میں تقریباً 28 لوگ مارے گئے تھے، اور ان 28 لوگوں میں زیادہ تر بچے اور عورتوں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے آج یہ اعلان کیا کہ امریکہ ابھی مڈل ایسٹ میں اسی طرح کے اور بھی حملے جاری رکھے گا، اور ان حملوں میں زیادہ تر حملے عراق اور شام پر کیے جائیں گے۔ دوسری طرف حماس نے سیز فائر کی ڈیمانڈ کو مسترد کیا، اور حماس نے کہا کہ اگر سیز فائر کرنا ہی ہے تو سیز فائر پرماننٹ کیا جائے۔ اس طرح کا سیز فائر قابل منظور نہیں جس میں کچھ دیر کے لیے سیز فائر کیا جائے، اس کے بعد اسرائیل دوبارہ سے حملہ کرے۔ دوستو، اس سیز فائر میں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل اس کے بعد زیادہ طاقت سے حماس پہ حملہ کرتا ہے، اور حماس کو اس میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حماس نے کہا ہے کہ سیز فائر اگر ممکن ہے تو پرماننٹ ہو، ورنہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط حماس نے یہ بھی رکھی کہ حماس کے جتنے بھی قیدی اس وقت اسرائیل کی قید میں ہیں ان سب کو اسرائیل رہا کرے۔ اسی صورت میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ حماس والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کسی کا بھی سکا نہیں، اور اسرائیل کسی بھی وقت اپنی کسی بھی بات سے پلٹ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب حماس کے لیڈرز نے جو شرائط رکھی ہیں، ان شرائط میں یہ بھی شرط ہے کہ اس سیز فائر میں روس اور چائنا کو بھی انوالو کیا جائے، اور کہا گیا ہے کہ اب ہم تب تک اس سیز فائر کا سوچ سکتے ہیں جب چائنا اور روس اس سیز فائر میں انوالو ہوں گے، اور یہ دونوں ممالک گارنٹی دیں کہ اسرائیل اس کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ملیشیا کے پی ایم نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بہت بڑی بات کہی۔ ملیشیا کے پی ایم نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ صرف اس بات کو لے کر بہت سے ممالک ہمارے خلاف ہیں اور ہمارے اوپر پریشر بنا رہے ہیں، لیکن یہاں بات فلسطین اور اسرائیل کی ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل سے دوستی نہیں کریں گے۔ اور غازہ میں ایک علاقہ موجود ہے جس کا نام رافع ہے، اور رافع میں ایک ایسا علاقہ ہے جسے اسرائیل نے خود کہا تھا کہ یہ سیف زون ہے اور اس علاقے پر ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن اب اسرائیل خود ہی اپنی بات سے پلٹا، اور اسرائیل نے اس علاقے پر حملہ کیا، اور اس حملے میں 92 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل اور امریکہ کی منوپلی ثابت ہوئی۔ جو بھی ان دونوں ممالک کے خلاف بولے گا اسے بھگتنا پڑے گا۔ اسپین کی ایک ایکٹیوسٹ نے بڑا سوال اٹھایا کہ اسرائیل اور امریکہ ان دونوں ممالک کے خلاف کوئی بولتا کیوں نہیں؟ ان دونوں ممالک نے غازہ میں جو قتل عام شروع کیا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کے اس بیان کے بعد اس ایکٹیوسٹ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کو ہتھیاروں کی بہت ضرورت ہے، اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی ضرورت کے وقت میں مودی حکومت کا چہرہ کھل کے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے آیا۔ بھارت نے 20 ڈرونز بنا کے اسرائیل کو دیے ہیں۔ یہ 20 کے 20 ڈرونز گوتم اڈانی کی کمپنی نے بنائے اور اسرائیل کو دیے ہیں۔